ان نعمتوں کے استعمال میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا۔ کچھ انسانوں کو خدا نے خاص صلاحیتیں دی ہیں، کچھ انسانوں کو کچھ صلاحیتوں سے محروم کیا۔ یہ خدا کا نظام ہے، کچھ لوگوں کو کچھ صلاحیتیں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر کسی کی، جس کو ہم لوگ آئی کیو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، کسی کی آئی کیو کم، کسی کے پاس ممکن ہے بینائی نہ ہو، ممکن ہے کسی کی سوچنے سمجھنے کی طاقت زیادہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے مختلف انسانوں کو مختلف طاقتوں کے ساتھ خلق کیا، لیکن کوئی بھی طاقت اس نے دی ہو، استعمال اس نے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آزاد چھوڑ دیا۔ اب کیسے استعمال کریں گے؟ اور ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑی طاقت خدا نے دی ہے وہ فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ فیصلہ کرنا، ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بنانا، ورنہ اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس معاملے کو تفصیل سے تو کوئی بھی نہیں کہہ پائے گا۔ وہ یہ کہ بھائی یہ جو جانور تھے، یہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں، جیسے سائنس کہتی ہے، تو یہ سب ایک ہی جیسے تھے، تو انسان نے اتنی سویلائزیشنز کیسے بنائی؟ تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی جسمانی اعتبار سے انسان کے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو دوسرے جانوروں میں نہ ہو۔ دوسرے جانوروں میں بہت طاقت تھی، تو انسان کے پاس کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کام کر سکا؟ تو خاص ایک طاقت ہے، ہدف معین کرنا، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلے تیار کرنا۔ یہ دوسرے جانور نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام آسان تھا، کام ان جانوروں کا بھی بہت مشکل ہے۔ ظاہر یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ جو پانی میں رہنے والے کچھ جانور ہیں، سائز میں بھی بڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا کام دیکھیں تو ڈیم بناتا ہے، ڈیم بناتا ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ بھئی اگر یہ جانور ایک جگہ پہ نہ ہو تو کتنے خراب اثرات اس علاقے کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ انگلستان میں ایک جگہ پر انہوں نے ایک علاقے میں جو بالکل خراب ہو گیا تھا علاقہ، وہاں پر اس جانور کو چھوڑا تو اس نے کچھ ہی مدت میں پورے علاقے کو تبدیل کر دیا۔ وہ ڈیم بناتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کے جمع کرتا ہے، پانی کو روکتا ہے، بڑی کام ہے اس کے۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں، یہ جو کام کرتی ہے شہد کی مکھی، اگر ہم لوگ انسان آج کی ٹیکنالوجی میں بھی یہ کام کریں، میرا خیال میں 1 کلو شہد کئی ہزار روپے کا پڑے گا ہمیں، کم از کم کئی ہزار روپے کا۔ شہد کی مکھی کر رہی ہے، کام سادہ نہیں ہے، کام بہت پیچیدہ ہے، تبدیل نہیں کر سکتی۔ شہد کی مکھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آج سے شہد نہیں بناؤں، کچھ اور بناؤں۔ وہ جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج سے ڈیم نہیں بنا رہا، میں کچھ اور بناؤں گا۔ یہ صرف انسان کر سکتا ہے، ہدف بنائے اپنا۔ اچھا اب تصور کیجئے، اگر کوئی شخص زندگی میں ہدف نہ بنائے تو پھر کیا ہے اس کی قیمت؟ پھر وہ جانوروں کے برابر آئے گا۔ اگر ہدف نہ بنائے، مقصد نہ بنائے، زندگی گزر رہی گزار دو۔ قرآن کریم فرماتا ہے یاکلون ویتمتعون ویلہہم العمل، کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، آرزویں انہیں گھسیٹ رہی ہیں۔ اور بہت سارے انسان ایسے ہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آرزویں انہیں گھسیٹ رہی ہے۔ خداوند متعال نے کہا یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ یہ بھی کبھی آپ کے سامنے شاید عرض کر چکا ہوں گا، یہ کافر کا لفظ ضروری نہیں ہے اس آدمی کے لیے استعمال ہو جو شہادت اور گواہی نہیں دیتا، نہیں، کافر کی اصطلاح قرآن کریم میں وہاں پہ بھی استعمال ہوئی ہے بعض ان لوگوں کے لیے جو گواہی دیتے ہیں، عمل کفر کا ہے، عمل کفر کا کرتے ہیں۔ تو انسان کی خاصیت کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی خاصیت ہونی چاہیے ہدف بنائے، ہدف بنائے، اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ کیا ہدف بنائے؟ چند جملے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد عجل۔ جو بھی انسان ہدف بنائے گا اس سے اس کی قیمت بنے گی، جو بھی انسان کا ہدف ہوگا اس سے قیمت بنے گی۔ فرض کر لیتے ہیں، مثال عرض کرتا ہوں، جیسے قدیم زمانے میں
بعض اوقات لوگ سوچ لیا کرتے تھے بھائی میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ میری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، اس نے اچھی جگہ پہ جانا ہے، اور تھوڑا سا میں نیچے لاتا ہوں، مثلا ایک اچھی جگہ پہ جاب کرے گا، یہ کمانے والا بنے گا، میرے بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گا، اس کا خاندان ہوگا، اس کے بچوں کو دیکھ لوں گا، پھر میں چین سے مر جاؤں گا۔ تو زندگی کا ہدف کیا ہوا؟ زندگی کا ہدف یہ ہوا کہ میرے ایک یا چند بچے ہوں گے، وہ نوکریوں پہ جائیں گے، وہ پیسہ کمائیں گے، ان کے بچے ہوں گے، معاملہ ختم۔ تو اس بندے کی قیمت کیا ہے؟ وہ چند بچے۔ بہت اچھی صورت ہوئی تو وہ چند بچے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی پھر۔ اچھا اب مثال کے طور پر اور بڑی سطح پہ جائیں تو کیا ہو؟ تو مثال کے طور پر یہ سوچیں کہ مثال کے طور پر بچوں، میں اپنا فیملی ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت کروں گا، اپنے بچوں کی تربیت کروں گا، ان کے بھی بچے ہوں گے، وہ بھی تربیت پائیں گے، اور یہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ وہی سیناریو ہے، شاید دیکھنے میں وہی کام کرے گا۔ بھئی اب جو انسان اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ جاب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بھی کرے گا، مثلا جاب کرے گا، بزنس کرے گا۔ جو اس کے بچے ہوں گے وہ جاب بزنس کریں گے، کمائیں گے یا نہیں کمائیں گے؟ وہ بھی کمائیں گے۔ ظاہر میں دونوں ایک جیسا ہے، بہت فرق ہے، پھر بھی بہت فرق ہے۔ آپ اور میں سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے ہدف کی قیمت کتنی ہے، ہدف کی قیمت کتنی ہے، زندگی کا اصلی ہدف کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو میں اب کئی دفعہ بول بول کے تھک گیا، کچھ بات کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف ایک جملے میں، دو جملے میں عرض کروں گا، آپ اپنی زندگی جس کام میں بھی لگا رہے ہیں نا، چاہے حلال کمائی کے لیے، اس کو بھی چیک کریں وہ کیا ہے۔ مثلا میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں، کمپنی میں، فرض کر لیجئے اس کمپنی میں کام کرتا ہوں، حق حلال کی کمائی کماتا ہوں، جو میرا ٹائم میں آتا ہوں، جو میرا ٹائم ہے اس پہ جاتا ہوں، جو مجھ سے اسائنمنٹ دی جاتی ہے میں بالکل انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، صحیح ہے؟ اس سے مجھے کچھ حق حلال کی کمائی ملتی ہے، اس حق حلال کی کمائی سے میں اپنا گھر چلاتا ہوں، آدمی مطمئن ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، وہ کمپنی معاشرے میں کر کیا رہی ہے؟ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو غلط ہے، اب اس کی کمائی حلال ہوگی کیا؟ یہ ہم نہیں پوچھتے اپنے دماغ سے، کہتے ہیں میں نے صحیح کیا ہے۔ ارے بھائی تم نے تو صحیح کیا ہے، لیکن تم نے جہاں پہ اپنی زندگی خرچ کی ہے وہ بھی تو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس بات کو میں اس سے زیادہ نہیں عرض کروں گا، بس آپ یہاں تک آ جائیے صرف کہ بھائی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، مقصد اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے؟ اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ میرے قبر میں جانے پہ مقصد ختم نہ ہو، بلکہ وہاں سے تو اصل میں شروع ہو۔ پھر بچے امام کی نصرت کریں گے، قبر میں جانے پہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نہ امام ختم ہوگا اور نہ امام کی نصرت کے اثرات قبر پہ ختم ہوں گے، یہ چلیں گے، خالدین فیہا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ہے میں ایک گھر بناؤں، قبر میں جانے پہ چلے گا؟ نہیں، یہ گھر اوپر رہے گا، میں نیچے جاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد نعوذ باللہ شہرت ہے، شہرت قبر کے نیچے جائے گی؟ نہیں، اوپر پڑی رہے گی۔ باڈی بلڈنگ ہے، جسم طاقتور ہو، یہ جسم رہے گا؟ نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ ہدف وہ بناؤ جس کی قیمت ہو، جس کے اوپر کل خدا کے سامنے خدا پوچھے میں نے تم کو سب سے بڑی نعمت دی، زندگی دی، عقل دی، تم نے کہاں استعمال کی؟ یہ میں نے عرض کر دیا، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کو ہدف نہیں بناتا، وہ خدا اور خدا سے وابستہ چیزوں کو ہدف بناتا ہے۔ اور وابستہ کو میں بھی عرض کرتا ہوں، ایک خدا ہے، خدا کا نظام ہے، خدا ہے، خدا نے نبی بھیجے، خدا نے ائمہ بھیجے، خدا نے کتاب بھیجی ہے، خدا نے دین بھیجا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ایک خاص جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف خدا ہوتا ہے یا جو خدا نے معین کیا۔ اور اصلی ترین ہدف کیا ہوتا ہے؟ اصلی ترین ہدف خود خدا۔ کل بھی میں ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا، اس جملے کے اوپر اگر ذرا سا غور کریں، انا للہ، کیا یہ جملہ صحیح ہوگا اگر میں کہوں انا للہ و انا الی الجنت راجعون؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، جنت کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔
آپ مانیں گے جملہ؟ نہیں مانیں گے آپ. تو بھئی اگر کسی نے سوچا ہوا ہے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے جنت میں پہنچنا ہے، تو یہ الیہ راجعون کیا کہہ رہا ہے؟ الیہ راجعون کا کہنا یہ ہے کہ خدا سے کم کسی چیز کو ہدف مت بناؤ. وہ جنت ہدف نہیں ہے، وہ خدا کا ایک انعام ہے. ہدف خود خدا ہے. ہدف خود خدا. یہ کیسے ہوگا کہ ہدف خود خدا ہوگا؟ اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور یہ جو عبادات کا ایک کام ہے، ایک اثر ہے، عبادات کا ایک اثر یہ ہماری زندگی کے راستے کو معین کرے. میں نے آپ کی خدمت میں اس کی مثال دی تھی ہیڈ لائٹس کی. اگر کسی کی لائٹ صحیح جل رہی ہوں تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، گڈھے میں جا رہا ہوں، روڈ کے اوپر ہوں، کہاں جا رہا ہوں. اگر کوئی شخص واقعاً اللہ کی بندگی صحیح کرے، اللہ کی بندگی میں چلے، تو اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے نکالے گا، نورانیت میں رکھے گا. یہ قیامت کا ہے یا دنیا کا ہے؟ تو دنیا میں اگر ہمیں تاریکی سے نکال کے نورانیت میں رکھے گا تو اثر کیا ہوگا؟ اب مثال کے طور پر میں ایک چیز چیک کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر چند جملے اس حوالے سے آرائز ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یہ جتنی مشینیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اس پنکھے سمیت، ان سب میں کچھ نہ کچھ بٹن لگے ہوئے کم اور زیادہ کرنے کے لیے. یہ سب کنٹرولڈ ہیں. اس کی آواز کم و زیادہ کرنے کے لیے بٹن ہے، اس کے لیے بٹن ہے. کہیں نہ کہیں یہ مشینیں میجر کرتی رہتی ہیں کہ کون سی چیز کہاں پہنچی. ان کیمراز کے اندر لائٹ بڑھاؤ، لائٹ کم کرو، کلر بڑھاؤ، کلر کم کرو، ڈسٹنس بڑھاؤ، ڈسٹنس کم کرو. سب میں میجرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا کام کیسا ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ نے ہمیں اس میجرمنٹ کی طاقت دی ہے کہ ہم ہدف تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں دی ہے؟ چھوٹی چھوٹی مشینوں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کا کام کیسا چل رہا ہے. کہیں آٹو کریکشن ہوتا ہے، آپ آٹو پہ ڈال دو، یہ خود صحیح کرتا رہے گا. بھئی کم سے کم اتنا تو ہمیں خدا نے طاقت دی ہوگی کہ ہمیں یہ پتہ چلے بھئی ہمارا کام صحیح چل رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وہ کیا ہے ہماری طاقت؟ کہاں ہے وہ طاقت؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا ولی ہے، مومنین کو تاریکی سے نکال کے نورانیت میں لاتا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، اتنے مدت سے مثلا وہاں پہ تھا، پھر پڑھنے گیا، پھر واپس آیا، اتنے عرصے سے کراچی میں رہ رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، وہ کام کر رہا ہوں. وہ تو سب ہو رہا ہے، یہ بتاؤ ظلمات سے نور آئے یا نہیں آئے؟ یہ سوال کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ سوال اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ جو خدا ولی ہو تو خدا تو اپنا کام کم نہیں کرتا ہے. اگر خدا کو میں نے واقعاً اپنا ولی مان لیا ہے تو خدا تو یہ کرے گا. صحیح ہے؟ اب صرف ایک بات رہ گئی، میں ایمان لایا ہوں یا نہیں لایا ہوں. خدا مومن کے ساتھ یہ کرتا ہے، ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی سمت دے کر آتا ہے. بھائی مجھے پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا؟ بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا. ظلمات سے نور پہ آیا یا نہیں آیا پتہ چلے گا یا نہیں چلے؟ بالکل پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چلے گا؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی آپ کی خدمت میں، یاد دلا دیتا ہوں دوبارہ جلدی سے، کہ بھئی ایک میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، فیملی کے اندر بڑا اچھا ماحول تھا، سب پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں نے والدین کو خوش کیا ہے، بچے میرے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خوش ہیں. ظہر کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ نورانیت ہے. پھر ہم نے مثال